السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اگر کوئی شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے، دھیان ہے، اگر وہ آ جائے تو کیا اس کی نماز وہ باطل ہو جائے گی، یا جو ہمارے جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں وہ دیوبندی مسلک والوں کو ایک مسئلے پہ گھیرتے ہیں، عبارت پہ گھیرتے ہیں، جس میں یہ آیا ہے کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بھی وہ بدتر ہے، برا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ سب باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ایک بک ہے صراط مستقیم اردو والی، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیپٹر ہے، یعنی کہ ایک باب ہے، جس کا نام ہے نماز کے وسوسوں کے بیان میں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستدرک ڈوبنے ہونے سے برا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات اتری ہوئی صراط مستقیم اردو والی، صفحہ نمبر 17، مطبوعہ کتب خانہ رحیمیات دیوبند، اور اس کی تحریر کی ہے اسماعیل دہلوی دیوبندی نے۔ اب اس میں دو پارٹ ہیں اس عبارت میں۔ ایک تو یہ کہ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو وسوسہ آ جائے زنا کرنے کا، تو زنا سے اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف تھوڑا اپنا وہ خیال کرے، تو وہ زنا کے خیال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے دوسرے پارٹ میں ہے کہ شیخ یا اسی جیسے جو بزرگوں کی طرف خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت خیال کو لگا دینا گویا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستدرک ڈوبنے ہونے سے برا ہے، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے، یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی سالوں سے بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مناظرہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ میرا مقصد بھائی خالی اتنا ہے، جو میں جانتا ہوں، میں الحمدللہ اہل سنت، اصحاب الحدیث، اہل توحید، اہل حق، اہل سنت ہوں الحمدللہ۔ تو میرے نزدیک مانیے کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے خیال میں کم از کم ایک بار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نماز پڑھے گا تو نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا ہی آنا ہے اس کے۔ جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، چیپٹر کا نام ہے کتاب الاذان، اور حدیث کا نمبر ہے 631، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے جیسے دیکھا ویسا حدیثوں میں بتا دیا، اسی حساب سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر ایک پورشن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو گویا نبی کا خیال آٹومیٹک آ گیا۔ یعنی کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو اس لیے باندھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا باندھا، آ گیا نبی کا خیال۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو نبی کا حکم یاد آ جاتا ہے، تو گویا نبی کا خیال آ گیا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے، جو باب ہے، باب کا نام ہے کتاب الاذان، اور حدیث کا نمبر ہے 756، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اگر میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں یا اکیلے ہوتا ہوں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ نبی نے فرمایا ہے، تو آٹومیٹک اللہ کے نبی کا آ جاتا ہے خیال۔ اسی طریقے سے نماز کے ہر ارکان میں کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے،
ایسا نہیں کرتے، ایسا منع فرماتے، ایسا ہو جائے تو کیا کرتے، دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھتے، ریڑھ کی ہڈی کو سکون کیسے پہنچاتے، سجدہ کیسے کرتے، قاعدے میں کیسے بیٹھتے، اتحیات کیسے پڑھتے، انگلی کو حرکت کیسے دیکھتے، سلام کیسے پڑھتے، سلام کیسے پھیرتے۔ تو سب ایک ایک ارکان جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم نماز میں فالو کریں گے تو نبی کا خیال تو آٹومیٹک آئے گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور کبھی ہٹا ہی نہیں سکتے، لیکن نماز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں پڑھتے، نماز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، نماز کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے، تو نماز اگر ہم نبی کے جیسے پڑھیں گے تو نماز میں نبی کا خیال آنا ہی آنا ہے۔ یہ ایک چیز دیکھا جائے بائی ڈیفالٹ ہے، تو بائی ڈیفالٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نماز ادا کریں گے تو نبی کا خیال تو نماز میں ایک نہ ایک بار تو آئے گا، اور نبی کا خیال آ جانے سے نماز میں نہ تو نماز ہماری باطل ہوگی، نہ نماز ہماری ٹوٹے گی، نہ ہم کو نماز کو اپنا وہ دہرانا پڑے گا، اور نہ ہی نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، یہ تو الحمدللہ بہت فخر کی بات ہے۔ اب رہی بات یہ بات کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور جو گدھا ہے ان کے خیال سے بھی زیادہ وہ بیکار ہے، برا ہے، بدتر ہے۔ یہ لائن تو بہت ہی نہایتہ یہ بیوقوفانہ میں کیا بولوں اب، بکواس لائن ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بیوقوف حرکت ہے، یہ شرم آنی چاہیے ایسی لائن چھاپنے والے کو، لکھنے والے کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے برا کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں بیل اور گدھا، معاذ اللہ، کیا لوگوں کو جوڑ لے؟ شرم آنی چاہیے ایسی عبارت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ سب باتیں اتار دی ہے، اگر انہوں نے لا علمی میں اتار دی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کرے، جان بوجھ کے لکھی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حساب کرے گا۔ لیکن جو اندھے مقلد آج بھی ان سب عبارتوں کا جو کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یہ نماز کا بیسک بنیاد ہے۔ اس شخص کو ہی خیال آئے گا جو نبی کے جیسے نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔